کہ حلال سرٹیفکیشن سے کیا مراد ہے. بیسیکلی حلال سرٹیفکیشن از اے پروسیس where a credible organization certifies that products or services offered by company meet specified halal standard. And in the case of halal food certification, every stage of food processing is examined from farm to the table. Halal certification tells the Muslims that they can lawfully consume the product of company based on Sharia principles. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی پروڈکٹ کو یا کسی سروس کو حلال سرٹیفکیشن مل جاتا ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ اس پروڈکٹ کو کنزیوم کر سکتے ہیں، کیونکہ بینگ اے مسلم آپ مامور ہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو وہی پروڈکٹس کنزیوم کرنی ہیں جو اکارڈنگ ٹو شریعہ حلال ہیں، پرمیزیبل ہیں آپ کے لیے، اور ان سے دور رہنا ہے جو اکارڈنگ ٹو شریعہ حرام ہیں. تو جب ایک سرٹیفکیشن باڈی سرٹیفائی کرتی ہے کہ یہ پروڈکٹ یا یہ سروس حلال ہے تو پھر آپ اطمینان کے ساتھ اس پروڈکٹ کو کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا، میٹ میں تو کافی آسان رہتا ہے حلال کو ڈیفائن کرنا، کیونکہ اس کا پروسیجر تو سمپل ہے. لیکن آج 21ویں صدی میں ہماری ڈائٹ میں صرف میٹ شامل نہیں ہے، بلکہ کئی اور ڈائٹس ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں شامل ہو چکے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ میٹ میں حلال کو ڈیفائن کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو سرٹیفکیشن کی ضرورت پڑے گی، خاص طور پر جب آپ میٹ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور انڈونیشیا جو گوشت امپورٹ کر رہا ہے وہ برازیل سے کر رہا ہے. اب برازیل نان مسلم کنٹری ہے، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جانور حلال ہے یا اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، انہوں نے تو گوشت آپ کو پرووائڈ کرنا ہے. لیکن جو کنزیومرز ہیں وہ تو مسلمان ہیں، ان کو تو حکم ہے کہ وہ جو میٹ ہے اسلامی اصولوں کے مطابق جو تیار ہوا ہے وہی کنزیوم کریں. اس وجہ سے انڈونیشیا نے حلال سرٹیفکیشن کو لازمی کر دیا ہے. تو جو میٹ میں بھی حلال سرٹیفکیشن اس اعتبار سے ضروری رہے گا. اگر آپ کے اپنے ملک میں اندر ہے، اسلامی کنٹری کے اندر ہے، جیسے پاکستان ہے یا انڈونیشیا کے اندر جو میٹ آ رہا ہے، اس میں تو حلال سرٹیفکیشن کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جانور حلال ہے، معقول اللحم ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ. ایک مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر تکبیر پڑھی گئی ہے، اس کی اسلامی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے، تیز دھار آلے کے ساتھ اس کی 3 شریانوں کو کاٹا گیا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں طیب ہونے کی، جس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایٹماسفیئر نیٹ اینڈ کلین ہو اور گڈ فار ہیلتھ ہو، وہ ساری چیزیں اس میں پائی گئی ہیں. تو مسلم کنٹری میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ نان مسلم کنٹری سے گوشت امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ حلال سرٹیفکیشن کی ضرورت رہتی ہے. لیکن سٹل میٹ میں یہ آسان پروسیس رہتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری ڈائٹ میں صرف میٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ آئس کریم کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اس آئس کریم کے اندر الکوہل استعمال ہوا یا کوئی ایسا انگریڈینٹ استعمال ہوا ہے جو اینیمل فیٹ پر سے لیا گیا ہے، اور وہ اینیمل فیٹ جو ہے وہ پگ سے لیا گیا ہے یا حرام جانور سے لیا گیا ہے یا نجس انگریڈینٹس اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں پر آپ کو حلال سرٹیفکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس اعتبار سے حلال سرٹیفکیشن کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آج مارکیٹ سے جو کچھ چیزیں آپ خریدتے ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسے اینیمل فیٹ، پروٹینز ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، انزائمز ہیں، فلیورنگ، جیلاٹین، گلیسرین، وٹامنس. یہ چیزیں کئی فوڈ پروڈکٹ میں یوز ہوتی ہیں. ابھی جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہ کئی جو فوڈ پروڈکٹس ہیں ان میں استعمال ہو رہی ہیں، اور ان کے ہر ایک کے سورس الگ الگ ہیں. جیسے مثلا جیلاٹین ہے تو اس کا سورس اینیمل فیٹ سے آتا ہے، اور خاص طور پر جیلاٹین جو ہے وہ پگ فیٹ سے آتا ہے. تو اب یہاں پہ حلال سرٹیفکیشن ضرورت رہے گی آپ کو، تاکہ وہ آپ کو بتا سکے، سرٹیفائی کر سکے کہ یہ پروڈکٹ جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں اس کے اندر حرام یا نجس انگریڈینٹس استعمال نہیں ہوئے ہیں.